پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کرپشن کے خلاف نعروں کے اوپر برسر اقتدار رہی تھی، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کی 3 جگہوں پہ جو حکومتیں ہیں، 2 جگہوں پہ تو ان کی خود سے حکومت ایک جگہ پہ، اور دو جگہوں پہ کولیشن حکومتیں ہیں۔ پنجاب کے اندر اور بلوچستان کے اندر کولیشن کے ساتھ ہے، اور KPK کے اندر بالکل واضح میجورٹی ہے، کوئی کویسچن ہی نہیں ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو الزامات لگے بدعنوانی اور بد انتظامی کے، وہ KPK کے اوپر ہی ہیں۔ اسی طریقے سے کمزور نظام حکومت کا الزام ہے چیف منسٹر پنجاب کے اوپر، اور بلوچستان کے اندر لابیز ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ ایک کا دل ہے کہ جام کمال ہٹ جائے، دوسرے کا دل ہے کہ میں پہلے رہا تھا طاقت میں، دوبارہ مجھے ہی موقع مل جائے۔ لیکن اس وقت صورتحال ان کے قابو میں نہیں ہے۔ عمران خان جن کو چور، ڈاکو اور مافیاز کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ایک ایک کو پکڑ کے اندر کر دوں گا، وہ سارے چھوٹ کے باہر جا چکے ہیں۔ لیکن ابھی بھی عمران خان کا لب و لہجہ ان لوگوں کے لیے وہی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایک کے بعد ایک کرائسس ان کی اپنی حکومت کا کمزور نظام حکومت کی وجہ سے۔ عمران خان کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال گڈ گورننس ابھی تک وہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے ایک دن آٹے کا بحران آتا ہے، ایک دن چینی کا بحران آتا ہے، اور کسی دن کسی اور ایشو کا شروع ہو جاتا ہے۔ مہنگائی ہے کہ وہ ٹلنے کا نام نہیں لے رہی، وہ اوپر ہی ہے۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے جو انہوں نے تقریر کی، اس میں بھی الفاظ کا چناؤ کم و بیش ان کا ویسا ہی ہے۔ دکھائیے گا کیا کہا انہوں نے۔ مہنگائی ہو گئی تو انشاءاللہ یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس ملک میں مہنگائی کرتے ہیں پیسے بنانے کے لیے، ایک ایک مافیا کو ہم پکڑیں گے، انشاءاللہ ایک کو نہیں چھوڑیں گے۔ KPK کے اندر ان کی حکومت جہاں بہت تگڑی اور مضبوط بیٹھی ہوئی ہے، وہاں ان کے 3 وزیروں کو، اور وہ وزیر جو عمران خان کے پسندیدہ تھے، اور یہ وہی وزیر تھے جن کی پرفارمنس کے اوپر KPK کے اندر تحریک انصاف کو اکثریت ملی، وہ جیت کے آئے، اور عمران خان مثالیں دیتے تھے کہ ہم نے KPK کے اندر بہتر نظام حکومت دیا، اس کے لوگوں نے ہمیں دوبارہ ووٹ ان کیا، ہم دوبارہ جیتے اور حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ انہی وزیروں کی چھٹی ایک دم سے کروا دی۔ کیوں کروائی؟ کیونکہ وہ محمود خان کی حکومت سے خوش نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بد انتظامی بھی ہے اور بدعنوانی بھی ہے، کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ میٹنگز ہوئیں، آپس میں لابنگ ہوئیں، اسلام آباد کے اندر ملاقاتیں ہوئیں، اور عمران خان نے ایک کلیئر کٹ میسج دیا، کیونکہ خطرہ اور اندیشہ یہ ہے کہ پنجاب اگر ہاتھ سے نکل گیا تو حکومت بچانی مشکل ہو جائے گی۔ جو پنجاب جیتا ہے وہ مرکز میں حکومت بناتا ہے، اور جس کے ہاتھ سے پنجاب نکل جائے اس سے مرکز سنبھالا نہیں جاتا۔ یہ ماضی کی مثالیں ہمارے پاس غلام حیدر وائیں کے زمانے سے آج تک قائم ہے، اور نواز شریف نے اسی وجہ سے ہمیشہ اپنا بھائی پنجاب میں بٹھا کے رکھا کہ پنجاب میرا پکا رہے، پنجاب ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور اسی بنیاد کے اوپر مرکز میں ان کی حکومت بن جاتی تھی۔ عمران خان کے اوپر دباؤ یہ ہے کہ یا تو پنجاب میں نظام حکومت اچھا پیش کریں، یا پھر بزدار کی تبدیلی کریں۔ لیکن عمران بزدار کو بدلنا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کو خوف یہ ہے کوئی ایک تگڑا شخص پنجاب میں بیٹھ گیا تو یہ نہ ہو کہ حکومت ہی ہاتھ سے نکل جائے۔ KPK کے اندر اتنی تگڑی لابیز موجود تھیں، لیکن ڈینائل کا عالم PTI کا یہ تھا کہ وہ آپ ان بیانات سے دیکھیں کہ شوکت یوسف زئی نے ہمارے اسی پروگرام میں کیا کہا تھا ویکینڈ پر۔ دکھائی گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں 1% بھی کوئی حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا جی گروپ بندی ہے، وزراء گروپنگ ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد خبر چلائی میں نے ان سے بات کی ہے جناب شوکت یوسف زئی صاحب، اگر آپ نے ڈینائی کرنا ہو تو میں بتا دوں میں نے ان سے بات کی ہے۔ نہیں تو آپ کر دینا، میں تو یہ کہوں گا کہ آپ چلائیں وہ خبر، اس لیے کہ میں نے تو انہیں دعوت دی ہے کہ آپ میرے پروگرام میں آ کے بیٹھ جائیں تو میں انٹرویو کرتا ہوں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ ابھی وہ پرائم منسٹر سے ایک ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد وہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے اپنے جو بھی ان کے اپریہنشنز ہیں وہ بیان کریں۔ کیونکہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے ان سے بات کی ہے صاحب سے، تو آپ اس معاملے میں فکر مند نہ ہو کہ کوئی ہوا میں چل رہی ہے، غلط خبر نہیں چلا رہا، میں بتا رہا ہوں میں نے ان وزراء سے بات کی ہے۔ کل بلوچستان کے اوپر یہی سوال اٹھا تھا تو ہم نے عبدالقدوس اس کو 100% غلط کہنے کے بعد 3 وزیروں کی چھٹی کروائی جب پرائم منسٹر کے حکم کے اوپر، تو یہ وہی شوکت یوسف زئی جیو پہ جا کے شہزاد اقبال کے پروگرام میں کیا کہہ رہے تھے، دکھائے گا۔ وجہ ظاہر ہے وہی گروپنگ جو پارٹی کے اندر، حکومت کے اندر جو گروپنگ، آپ کو بار بار جو میڈیا ہم سے پوچھتا رہا تھا کہ جی کوئی گروپنگ ہے، ہم کہتے نہیں ہے۔ بڑی کوشش کی گئی کہ اس کو پارٹی کے لیول پہ حل کیا جائے، تو بہت ساری چیزیں ایسے جو مکس ہوتی رہی، آخر میں جا کے انتہائی اقدام اٹھانا پڑا، کیونکہ بہت سارے مشاورتیں بھی ہوئی۔ میرے خیال سے پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی ان کو بلایا بار بار کہ جی آپ گروپنگ نہ کریں، پارٹی